دوستو، قرآن مجید فرقان حمید احادیث مبارکہ میں عورت کے حقوق کا بیان، عورت کے فضائل اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو ثواب اور اجر کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لحاظ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لحاظ سے، ہر حوالے سے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید نے مرد اور عورت کے جو باہمی تعلق کو بیان کیا تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک کو دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر درجہ رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ذمہ داریاں ساری مرد کی لگائی ہیں۔ بعض جگہ پہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خاتون کا جائیداد میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے اور مرد کو پورا حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ عورت کا حصہ اس لیے آدھا رکھا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ عورت اگر مالدار بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، صاحب جائیداد بھی ہو، لاکھوں کروڑوں کا روپیہ رکھتی ہو، پھر بھی عورت کے سارے اخراجات اس کے خاوند کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، لباس، رہائش، اس کے کپڑے، اس کی دوائی، حتیٰ کہ اگر اپنے بال بچوں کے سمیت وہ اپنے میکے میں بھی وقت گزارتی ہے تو پھر بھی اس کی ضروریات کا ذمہ اس کے خاوند کا لگایا گیا۔ چونکہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں رکھی گئی، اس کی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے شریعت نے متعین نہیں فرمائی، لہذا جب جائیداد دی گئی تو اس کا آدھا حصہ رکھا گیا۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری اس کی کوئی بھی نہیں، خرچہ اس کا کوئی بھی نہیں، اور اس کو پھر بھی آدھا حصہ دیا گیا ہے، تو پھر لوگ ضرور یہ بات سمجھنے کو تیار ہوں گے کہ اس تناظر میں تو اسلام نے عورت کو زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں لگایا، ذمہ داری کوئی نہیں لگائی، ذمہ داری ساری جو ہے اس کے خاوند کی لگائی گئی۔ اسلام نے عورت کے حقوق کی صرف بیان نہیں کیے بلکہ عورت کے فضائل بیان کیے، خاتون کو عزت سے نوازا ہے۔ دیکھیے نا، بیٹے کی ذمہ داری باپ کے ذمہ اتنی دیر تک ہوتی ہے جب تک بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب بیٹا بالغ ہو گیا، شعور والا ہو گیا، باپ کی ذمہ داری ختم۔ وہ اپنی شادی کے انتظامات خود کرے گا، اپنے لیے وسائل خود ڈھونڈے گا، اس کو جتنی بھی زندگی میں ضروریات ہیں ان کی کفالت کے لیے اسباب کو خود مہیا کرے گا، اس کے باپ کی یہ ذمہ داری نہیں۔ لیکن عورت کے لیے بیٹی کے حق میں قانون یہ نہیں ہے کہ بالغ ہو گئی تو ماں باپ فارغ ہو گئے، بلکہ بیٹی کے حق میں قانون یہ ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، جب تک اس بیٹی کا نکاح نہیں ہو جاتا اور وہ اپنے سسرال نہیں چلی جاتی، اتنی دیر تک اس کو ماں باپ کی ذمہ داری رکھا گیا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر نکاح تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور نکاح کے بعد وہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہر لحاظ سے عورت کو تحفظ دیا گیا، تحفظ جو جدید معاشرے سے متاثر ہو کر اور چند جھوٹے ناڑوں کی دھوکے اور فریب میں آ کر بعض پڑھی لکھی خواتین یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں تو ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے اسباب جمع کرنے چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ تو انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو انہیں کچھ شرائط کے ساتھ عورت با پردہ ہو کر کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کام کرتی ہے تو شریعت اس کو پابندی نہیں لگاتی، لیکن جو رنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں،
کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں، بلا وجہ وہ کام کرنا چاہ رہی، اور کام بھی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنے خامند کا ہاتھ بٹائے گی یا ضروریات کے اندر خیال رکھے گی، بلکہ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو کسی کی محتاج نہ رہے گی، تو بالکل آزاد ہو جائے گی، جو تیرے طبیعت میں آئے گا تو وہ کرے گی، تو پابند نہیں رہے گی خامند کی۔ تو آج چونکہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور لوگ ہر وہ بات جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فائدے کی ہوتی ہے اس کو لوگ ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، زیادہ کان لگاتے ہیں، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے تو شاید حقوق ہی پورے نہیں دیے، اور اب یورپ کی کوئی خاتون اٹھے گی اور مادر پدر آزاد ہو کر کچھ ایسا پیغام لائے گی جس سے عورتوں کے حقوق کا تعین ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کے جتنے حقوق ہو سکتے تھے، جتنے کو حقوق ہو سکتے، جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رسول نے عطا فرمائے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی پاک نے عطا فرمائے، اور ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک نقطے کی بھی مزید گنجائش نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اور پھر کتنی تیزی سے حضور نے بدلا۔ آج تو کہتے ہیں بل اسمبلی میں جائے گا، وہاں وہ پاس ہوگا، وہاں پھر اس پر اگر اعتراضات ہوں گے تو وہ سنے جائیں گے، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا تھانوں میں، پھر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ ہی بدل دیا، آتے رنگ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے، بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اسے، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھی۔ اس عورت نے کیا کیا، میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی، اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟
وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ۔ انہیں بوجھ نہ جاننا، ان کی آزمائشوں پہ پریشان نہ ہونا۔ کر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے، باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا، نکاح کر کے میں فارغ ہوں، پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو، بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے گا اس سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر، ان کے لیے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا ہے۔ آج بھی آج بھی اس دور جدید میں، اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھائیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا۔ او خدا کے بندے، بیٹا تو نعمت ہوتا ہے، نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہے، تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے۔ یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، یہاں تو تجھے زیادہ اعزاز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہاں تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامند کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو، باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تاڑے گا، اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، ذمہ داری بھی اس کی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ کا پاس اور لحاظ کرے گی۔ بھائیو، کائنات میں جو بیٹی سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں تو انہیں نور زادیاں کہتا ہوں۔ نور زادیاں عطا فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔